دوستو، میرا نام بصیر نوید ہے اور میں انسانی حقوق کا ادنا سا کارکن ہوں۔ مجھے جب بنگلہ دیش بن رہا تھا اور جو واقعات سنے بھی ہیں اور جو ہم نے اس وقت دیکھے بھی ہیں، اس وقت بنگالیوں سے شدید نفرت کی جاتی تھی اور اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا تھا کہ عدلیہ میں بنگالیوں کو نہیں آنے دینا ہے اور جناب کسی بڑے عہدے پہ نہیں، اور پھر آئیں تو ان کی حب الوطنی پہ شبہ ہوتا تھا۔ یہ آخری دنوں کی بات ہے جب پاکستان ٹوٹنے جا رہا تھا، اور اسی طریقے سے ان کی مسلمانی بھی چیک کی جاتی تھی۔ لیکن اب پاکستان میں سندھ کے خلاف یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یعنی سندھیوں کے خلاف۔ پہلے تو ہم بھی یقین نہیں کرتے تھے کہ نفرت اس حد تک ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، سندھی جو ہیں ان کو ان کے حقوق چاہیے، ان کی زمین ہے، ان کو ان کے وسائل پہ اختیار ہونا چاہیے سندھیوں کو، یا سندھ کی مستقل آبادی کو۔ اور جس طرح سے 71-70% ریونیو دیتا ہے وفاق کو، اور اس میں سے اسے صرف 22% ملتا ہے، تو ہم اس بات کے لیے کہ بھائی سندھ کے کو اپنے وسائل پر اختیار ہونا چاہیے، یہ گفتگو کرتے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سندھ کے خلاف ایک منظم سازش ہو رہی ہے، اور نہ صرف سندھ کے بلکہ سندھیوں کے خلاف ہو رہی ہے کہ ان کو یا تو ان پڑھ سمجھا جاتا ہے یا ان کو سمجھا جاتا ہے جنگلی گنوار، اور ان کی تضحیک کی جاتی ہے۔ کچھ لہجے بنائے جاتے ہیں اس قسم کے۔ ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا کہ سپریم کورٹ میں ایک جج کی ترقی ہونی تھی اور اس میں سندھ کا نمبر تھا، اور اس وقت پاکستان کے تمام ہائی کورٹس کے ججوں میں سب سے سینئر جج جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے تھے، شیخ صاحب سینئر جج ہیں وہ، اور وہ سینئر جج صاحب جو ہیں وہ چونکہ سندھی ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے ایک صاحب چیف جسٹس جن کا نام ہے، وہ تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے، اور انہوں نے ان کا راستہ روکا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وکلا برادری بہت سخت ان کے خلاف آ گئی ہے اور مختلف چینلز پہ تبصرے ہونے لگے، تو انہوں نے اس کا حل دوسرا نکالا کہ چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کو ایڈ ہاک جج رکھے۔ ایڈ ہاک جج کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ عارضی ہیں، جب چاہے آپ کو ہٹایا جا سکتا ہے، جب چاہے آپ پہ نوٹس دے کے آپ کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی تذلیل کا اور برا طریقہ نکالا۔ پہلے تو رکھ ہی نہیں رہے تھے، لیکن اب جب رکھ رہے ہیں تو تذلیل کا دوسرا طریقہ نکالا کہ ایڈ ہاک پہ رکھو، اور سب کو، یعنی ایڈ ہاک تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے 12واں کھلاڑی ہوتا ہے کہ صرف پانی پلائے، تو ان کو صرف پانی پلانے پہ یہ سپریم کورٹ میں رکھا گیا۔ یعنی اتنی بڑی تضحیک۔ آپ یہ دیکھیں کہ پورے سپریم کورٹ میں ایک بھی سندھی جج نہیں ہے، اور یہ جسٹس گلزار صاحب جو ہیں یہ خاص طور سے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نسل پرست واقع ہوئے ہیں۔ یہ اپنے جب سندھ ہائی کورٹ میں بھی تھے یہ، تو نسل پرستی کا رجحان ان کا کچھ زیادہ تھا۔ لوگ ٹالریٹ کر دیتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے یہاں سے، پھر جب یہ سپریم کورٹ گئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی وہاں جا کے پورے پاکستان کے کیسز کریں گے تو شاید ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں آ کے انہوں نے نسل پرستی کی انتہا کر دی، اور ایک ایسے جج کو لے کر آئے ہیں سپریم کورٹ میں جو سندھ ہائی کورٹ میں 5ویں نمبر پر ہے، یعنی سینیورٹی میں سب سے نیچے 5ویں نمبر پر ہے، اور جس کا کوئی ایسا خاص وہ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑے اخباری گروپ کے وکیل ہوتے تھے، محمد علی شیخ، اور ان کو محمد علی مظہر، اور ان کو جو ہے وہ خاص طور سے یوں لا رہے ہیں کہ وہ سندھی زبان بولنے والے نہیں ہیں، اور وہ انڈیا سے بھی جو ان کا خاندان مائیگریٹ کر کے آیا وہ بہت بعد میں آیا، حالانکہ لیاقت نہرو پیکٹ کے تحت وہ سارا جو تھا ان کا ہجرت وہ ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد یہ آئے تھے، ظاہری بات ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑے اس میں میڈیا ہاؤس کے ہیں، تو اس لیے۔ لیکن
چیف جسٹس صاحب جو سپریم جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے بار بار یہ حرکت کی کہ جناب احمد علی شیخ صاحب کا راستہ روکا جائے کیونکہ وہ سندھی ہیں. اور اب یہ عالم ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سندھ کے جج کی تصدیق کی گئی ہے اور ان کو ایک ایڈ ہاک جج لگایا گیا. اب اس میں اور کون لوگ شامل تھے؟ یعنی اور 4 جج تو تھے جن کے اپنے اسکینڈلز چل رہے ہیں، تو وہ بیچارے چیف جسٹس کے ساتھ ہی رہیں گے کہ بھئی جب تک کہ ہم سپریم کورٹ کے جج ہیں ہماری چیزیں نہ آئیں. ابھی نکلنا بھی شروع ہو گئی. ایک جج کی تو کچھ جو ہمارے خفیہ ادارے انہوں نے اس کی بیٹی کی کچھ چیزیں نکال لائے ہیں، کیونکہ وہ تو اس کام میں بہت ماہر ہے ہمارے خفیہ ادارے. تو یہی اب وہ جج بھی وہ ہو رہے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کو، گلزار صاحب کو یہ چاہیے کہ ایک نان سندھی آدمی جو ہے سپریم کورٹ میں سندھی ججوں کی ممانعت ہو گئی ہے. اور اس کام میں جسے کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالنے والے کون لوگ ہیں؟ ایک نسیم فروغ ہیں جو کہ بالکل ہی یعنی ایسے ہیں کہ وہ سندھ دشمنی میں کچھ زیادہ ہی آگے چلے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ کیا این ڈی خان کے بیٹے ہیں، جاوید خان ہے، کیا نام ہے ان کا، اٹارنی جنرل. یعنی اس حد تک کہ یہ اردو بولنے والوں کا ٹولہ جو کہ سندھ کے خلاف ہے، یعنی سارے اردو بولنے والے بالکل قطعی نہیں ہیں، نہ سندھیوں کے نہ سندھ کے، لیکن یہ سندھ کے خلاف ہونا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی آپ کی کچھ توجیحات ہوں گی، کچھ دلائل ہوں گے، آپ سمجھتے ہوں گے کہ جی سندھ حکومت یہ کر رہی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ کے دلائل ہوں گے، لیکن آپ سندھیوں سے اس حد تک نفرت کریں کہ ایک آدمی ڈیزرو کرتا ہے، سب سے سینئر ہے، اور ان کو لینے کی بجائے ان کے انڈر میں کام کرنے والے کو جو ہے اوپر لے کر آ رہے ہیں. یہ رجحان جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ صرف قوم پرست جو ہے وہ سندھ کی علیحدگی چاہتے ہیں یا پاکستان توڑنے کی، حالانکہ کبھی اس طریقے سے اظہار نہیں ہوا، لیکن ان کے بھی اپنے دلائل ہیں. اگر وہ ایسا چاہتے ہیں علیحدگی یا توڑنے کے، ان کے بڑے گہرے دلائل ہیں. اب چیف جسٹس گلزار حسین کے یا سپریم جوڈیشل کونسل کے اقدام نے یہ بالکل ثابت کر دیا کہ انہیں 4 اکائیوں پر مشتمل پاکستان بالکل پسند نہیں ہے. مشرقی پاکستان کے بعد اب ان کا سارا رخ جو ہے سندھ کی طرف ہے، اور سندھ کے خلاف اور سندھیوں کے خلاف ایک کھلی نفرت کا اظہار ہے. یہ کس طرف لے جائے گا؟ یہ توڑنا چاہتے ہیں تو بھائی بلا لیجئے ان قوتوں کو اپنے پاس، اور ان کے کان میں کہہ دیجئے کہ جی ہم نہیں چاہتے آپ وفاق میں رہیے، آپ کچھ کر لیجئے اپنا حساب کتاب، آپ لے جائیے علیحدہ کر کے. یہ کہہ دے بجائے اس کی کہ بڑا خون خرابہ ہو، 30 لاکھ لوگ مارے جائیں، 3-4 لاکھ عورتوں کی بے آبرو ریزی ہو. یہ ساری چیزیں سے بچنے کے لیے آپ بلا کے کہہ دیجئے، آپ کوئی رولنگ دے دیجئے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جی ہمیں پسند نہیں ہے. ایک تو آپ کا قصور یہ کہ آپ نے سب سے پہلے پاکستان کے لیے کیوں ووٹ دیا، دوسرے آپ سندھی ہیں، آپ کی ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، آپ جو ہے آپ کی زبان ہی واحد ہے پاکستان میں جس کا اسکرپٹ ہے. تو آپ سیدھا کہہ دیجئے، لیکن یہ نفرت نہ پھیلائی. یہ نفرت کی انتہا ہے کہ اب انہوں نے سندھی افراد کے ساتھ، سندھی زبان کے ساتھ، سندھی لوگوں کے ساتھ اپنی نفرت کا شدید اظہار کیا ہے. ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان رویوں کو فوری ختم کر کے جناب چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کو فوری طور پر جو ہے جو خالی آسامی ہو رہی ہے، یا محمد علی مظہر جو ہے ان کو رکھا جا رہا ہے، ان کی جگہ انہیں رکھے اور طریقہ کار اپنائے. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ انجام دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ نفرت پھیلتی ہے، کیونکہ راستہ آتا ہی
اندرون سندھ سے کراچی کو، تو وہ پھر یہ چیف جسٹس وغیرہ کے آنے جانے کے معاملات یا سپریم کورٹ کے ججوں کے یہ خراب ہو جائیں گے. اور سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس نفرت کی طرف لے جا رہا ہے پاکستان کو، اور اگر انہوں نے رویہ نہیں بدلا تمام ججوں نے تو پھر دیکھیے گا کہ بہت برے حالات ہوں گے. میں یہ وارن کر رہا ہوں کہ اس چیز سے بچیے، نفرتوں سے، اور اس کو ختم کرائیں. یہ تمام ججوں کا فرض ہے جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ نفرت ختم کریں، ورنہ نفرت کی انتہا کوئی نہیں ہوگی. شکریہ.